ہم بات کریں اس وقت جب سے ایران اور امریکہ کے کانفلکٹ کی پر آچا صاحب، کس طرح سے ساری صورتحال کو پاکستان ایک ڈپلومیٹک اگر ہم کہیں اچھا ایک ڈپلومیٹک اس وقت ڈسپلے ہے ہمارا کہ ہم بہت سارے ممالک کو آن بورڈ لینے میں کامیاب ہو گئے، اتنے بڑے کانفلکٹ میں میڈیٹ کر رہے ہیں، لیکن بڑی مشکل بھی ہے یہ ساری میڈیشن جو ہے۔ امریکی صدر کی طرف سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سعودی کراؤن پرنس کے لیے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور آپ کو پتہ ہے وہ ان کا ایک انداز بیان بھی ہے اپنا، حتی کہ ہم اس گفتگو کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے وہ ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ وہ کر رہے ہیں۔ پاکستان تو بڑے ٹائٹ سپاٹ میں نہیں پڑ جاتا پھر اس طرح کی صورتحال کے اندر؟ اگر ہم یہ میڈیشن نہ کریں تو پھر بھی تو ٹائٹ سپاٹ میں ہے نا۔ جو پنجوتا صاحب نے ابھی باتیں کی یہ پاکستان کا سینٹیمنٹ ہے نا، تو اس لیے پاکستان کے لیے یہ کمپلشن بھی ہے کہ سچویشن اس حد تک نہ ہو کہ آدھی قوم ایران کے ساتھ ہو، آدھی سعودی عرب کے ساتھ چلی جائے۔ پاکستان کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، لیکن اس سے بڑھ کے پاکستان کے لیے یہ ایک آنر بھی ہے۔ صحیح بات ہے، آنر یہ ہے کہ امریکہ بھی کہہ رہے کہ پاکستان کے ذریعے ایران تک ہم نے باتیں پہنچائی ہیں، اور ایرانی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ذریعے یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ دونوں نے ڈینائی نہیں کیا اس چیز کو، اور 3 وزرائے خارجہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان آ چکے، چائنا نے سپورٹ کر دی، اور یہ ایک ایسی وار ہے جو دنیا میں ان پاپولر وار ہے، اور اس کی وجہ بنیادی یہ نہیں ہے، امریکہ اپنے اندر ان پاپولر ہے، وہاں پہ لوگ سپورٹ نہیں، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ جی امریکہ اٹیک کر رہا ہے، بلکہ دنیا کی اپنی ریزنز بھی ہیں۔ جو تیل مہنگا ہو گیا، ہر انسان کو آن دس ارتھ پلینٹ ہر انسان کو افیکٹ کر گئی، تو پاکستان کو اگر یہ آنر مل رہا ہے، پاکستان نے وہ جو گلہ کیا پنجوتا صاحب نے کہ ہم نے کلیئر سائیڈز نہیں لی ہیں، وہ کہتے ہیں نہ ہم نے ایران کی کھل کے حمایت کی ہے، نہ ہم نے امریکہ کی کھل کے مذمت کی ہے۔ تو خیر بٹی صاحب زیادہ ایکسپلین کریں گے، لیکن میں چونکہ فارن پالیسی کور کرتا ہوں، 28 فروری کو جب یہ اٹیک ہوا اسرائیل اور امریکہ دونوں کا ہوا 11 بجے کے قریب ہمارے وقت کے مطابق، تو کوئی 3:51 پہ ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس عراقچی کے کال کا اعلامیہ آیا، اور پاکستان واز دا فرسٹ، پاکستان کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار دنیا میں پہلے وزیر خارجہ تھے جنہوں نے جو لفظ لکھے ہوئے تھے کہ اٹیکس آن ایران، اس میں اس پریس ریلیز میں یا اسٹیٹمنٹ میں کوئی ابہام نہیں تھا، کیونکہ اگر اس میں صرف اسرائیل لکھا ہوتا تو میں کہتا کہ امریکہ کے اٹیک کو ہم نے خدا نخواستہ کنڈون کیا ہے اور اسرائیل کے اٹیک کو ہم نے مذمت کیا۔ اس میں لفظ صرف یہ تھا کہ انوارنٹڈ اٹیکس اگینسٹ ایران۔ اٹیکس کا مطلب ہے کہ اس میں ایران کے حملے بھی شامل تھے، اس میں امریکہ کے حملے بھی شامل تھے۔ پلس میں نہیں سمجھتا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب مسلم لیگ سے ہیں یا کوئی پیپلز پارٹی کے ہوں یا MKM کے ہوں، کوئی بھی ہوں پارلیمنٹیرین انکلوڈنگ پنجوتا صاحب، کوئی بھی انڈورس نہیں کرتا کہ امریکہ ایران پہ اٹیک کر رہا ہے۔ یہ نہ صرف پاکستان میں کوئی انڈورس نہیں کر رہا، آپ نے خود امریکہ کی بات کی، آج بھی برطانیہ کے وزیر اعظم سٹارمر کا بیان ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، پوری یورپین یونین اس سے علیحدہ ہے، چائنا اس سے علیحدہ ہے، نہ بھی کیا گیا امریکہ کو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی امریکہ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے بہت اچھا کیا ہے۔ خود ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو یہ اسٹیو وٹکاف نے، مجھے تو مارکو روبیو نے، مجھے تو ہیگ سیتھ نے کہا کہ ایران ہم پہ حملہ کر دے گا، یعنی اندر سے وہ بھی نہیں۔ اب جو سچویشن ہے، لیٹ می سے سو، ایران از ولنگ، لیکن ایران دیکھیں نا، اگر ادھر سے جیرڈ کشنر اسٹیو وٹکاف آتے ہیں تو 2 بار تو ایران ڈسا جا چکا ہے نا۔ پچھلے سال بھی یہ مذاکرات دونوں کر رہے تھے تو حملہ ہو گیا، اس سال بھی حملہ ہو گیا۔ ہاں JD وینس ہیں جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، وہ ایرانین کو بھی معلوم ہے کہ ان کا سٹیک ہے، میں بھی اگلی بار وہ الیکشن لڑیں صدارتی یا پھر وائس پریزیڈنٹ رہیں۔ اس لیے مجھے جو کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ JD وینس کے ذریعے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، جیرڈ کشنر اور وٹکاف کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا ایران بات کرے گا، کیونکہ اگین آئل سے کہ 2 بار وہ ڈسا جا چکا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہے، سعودی عرب کے کل وزیر خارجہ آئے تھے، انہوں نے بھی ان کے سامنے جو بات چیت ہوئی اور یہی پاکستان کی قیادت نے ان کو ایکسپلین کیا کہ کیسے مذاکرات کرا رہے ہیں، تو سعودی عرب کی طرف سے بھی اگر کوئی اعتراض ہوتا تو کل اس کا بھی اظہار ہو جاتا۔ اٹ مین سعودی عرب، ترکیہ، ایجپٹ
باقاعدہ پاکستان کے اس انیشیٹو کو وہ بھی سپورٹ کریں. اچھا پنجھوتا صاحب، میرا خیال ہے اگر ساری دنیا ہی سپورٹ کری، ایکنالج کری ہے، تو ہمیں پاکستان کے اندر سے تو ضرور کرنا چاہیے سپورٹ اور ایکنالج. ملاقات ہوئی ہے آج بھی، ایک بڑی ہائی پاورڈ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں آپ کے چیف منسٹر بھی موجود تھے. تھوڑا سا مجھے اس کے اوپر ضرور یہ کہیے گا کہ کیونکہ آپ کنسلٹیشن کا پارٹ بن گئے تو ہم یہ امید رکھیں کہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایشو ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اب گورنمنٹ کے اینڈ پر جو ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس میٹنگ کا پارٹ تھے، آپ لوگ بھی کمپلائی کریں گے اس کنسلٹیشن کے پروسیس کے ساتھ بھی؟ اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے سوال جو کیا، تحریک انصاف تو ہمیشہ کوئی بھی ملکی معاملہ ہو تو ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور کچھ دن پہلے ایک میٹنگ اسی طرح بلائی گئی تھی جس میں سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ ہم بالکل تیار تھے اور انہوں نے میٹنگ کینسل کر دی. اور جب PMLN کے رہنما سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب کی کوئی ذاتی مصروفیات اور تھیں یا کوئی اور انگیجمنٹ امپورٹنس تھیں. جہاں اس طرح کی خطے میں صورتحال ہو انٹرنیشنل سطح پہ یا اندرونی طور پر، وہاں کوئی اس سے ہٹ کے کوئی مصروفیت تھی تو سمجھ سے باہر کی. ہم تو ہمیشہ پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جہاں پاکستان کا موقف ایسا ہوگا جس میں جو ہے پالیسی جو ہے جس میں خودداری نظر نہیں آئے گی، جس میں جو فیصلہ ٹھیک نہیں لگے گا، وہ ہم اس حکومت کی پالیسی کے اوپر جو وہ نوٹس لے گی اس پہ بالکل ہم بات کریں گے. یہ ہمارا حق ہے اور پاکستانی قوم کی آواز ہے. دوسری یہ چیز دیکھیں، آپ کے سامنے معاملہ ہوگا کہ مارکو روبیو نے جب بیان دی، اس نے کہا کہ جتنے بھی ممالک اس وقت فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے اندر سے ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ان کو ملایا ہوا ہے، کسی کو پابندیوں کا جو ہے وہ ڈرا کے، کسی کو جو ہے کوئی اور سفارتی ماز کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے اس کو لالچ دے کر، کسی کو IMF کی قسط کا، کسی کو کسی کی چیز کا. تو انہوں نے ساری چیزیں کنٹرول کی ہیں، لیکن ہم تو کنٹرول نہیں ہونے والے نا. دیکھیں ایک خوددار انسان وہی ہوتا ہے جو حق اور سچ کی بات کرے، جو کمپرومائز ہوتا ہے، جس کو دنیاوی لالچ. آج بھی دیکھیں نا، اگر ہم تاریخ یاد کریں پاکستان مسلمانوں کی، تو کربلا والا واقعہ جو جب سامنے آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین کے خلاف تھے. تو آج جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے نا، وہ ساری اس کی ایک پکچر دوبارہ ایسی پیش کر دی گئی ہے جہاں فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں ایران کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. جس طرح سے ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا، جیسے امریکہ اسرائیل آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس طرح ہم نے ساتھ نہیں دیا. یہ کہاں جو ہے وہ جائز قرار دے سکتے ہیں آپ کسی شخص کو کہ وہ مسلمان ملک کے حق میں نکلے تو اس پر گولیاں چلا دیں؟ یہ کہاں جائز قرار دے سکتے ہیں کہ ایک ملک پہ فسائیت جاری ہو اور آپ اس ملک کا نام نہ لے سکیں کہ ہمارا کوئی سفارتی معاملہ جو ہے وہ کہیں لوز نہ ہو جائے، جو ایک ڈیلی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت دی گئی ہے، جو بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں آج خاموش ہیں، وہ کہیں آواز اٹھانا نہ شروع کر دیں. تو ہم تو گفتگو کریں گے. دیکھیں پیٹرول کی قیمت پرائزر صاحب نے بات کی ہے، تو عمران خان کے دور کے اندر $120 فی بیرل ریٹ تھا، اس وقت 150 کے اوپر قیمت تھی. تو شہباز شریف صاحب آ کے بات کرتے تھے کہ دیکھیں جی یہ عمران خان صاحب تو بالکل بڑھا سکتے ہیں، یہ عمران خان اس سے فائدہ لے رہے ہیں. عمران خان نے کون سے اپنی جیب میں پیسے ڈالے تھے؟ آج جو آپ 120 پہ بھی ڈالر نہیں گیا ریٹ، آپ نے 321 روپے کر دیا ہے. آج میں کیا کہوں کون فائدہ لے رہا ہے؟ آج ڈالر ویسے 180 کا تھا، آج 280 کا ہے. دنیا میں ابھی سب بہت سارے ڈائنامکس بدل گئے ہیں جو اس وقت ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بات کریں گے، بات ضرور کریں. جی نہیں دیکھیں، جب آپ ایسا کہتے ہیں نا کہ جی گاڑی بھی بند کریں، آپ لائٹیں بھی بند کریں، آپ دکانیں بھی بند کریں، اور جب آپ کے اوپر نظر دوڑائی جائے گی نا تو آپ 37 گاڑیوں کے ساتھ مبارک دینے کے لیے شادی کی چلی جائیں گے، تو لوگ کہیں گے کہ آپ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کریں، کیا ان گاڑیوں کے اندر پانی چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ پہ سوال اٹھے گا، پھر آپ اس کا جواب دینا. آسٹیریٹی میجرز اب پتہ نہیں کتنے ان پلیس ہیں اس وقت کے نہیں، پر اناؤنس تو ہو گئے ہیں نا. گورنمنٹ بھی تو کٹ ڈاؤن کر رہی ہے، کٹ ڈاؤن ڈرائیو پر ہے، خود بھی ہے. چلے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو اسی بات پہ آن بورڈ لے لوں گا. سر کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے، یہ جتنے کٹ ڈاؤن لگاتی رہے اس پہ کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ اپنی جیب میں پیسہ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ عوام کے اوپر تو کوئی لگانے والی بات ہی نہیں ہے. جہاں انہوں نے کہا کہ 300 روپے جو ہے ہم صرف ہائی اوکٹین کے اوپر جو ہے وہ اس کا بڑھا رہے ہیں. پیٹرولیم لیوی پہلے 100 روپے تھا، اب 200 روپے بڑھا کے انڈیا آپ کا پڑوسی ملک ہے، وہاں 13 روپے سے انہوں نے 3 روپے کے اوپر پیٹرول انہوں نے عوام کو فائدہ دیا ہے. آپ نے ایک طرف لگایا جی کہ ہم ہائی اوکٹین کے اوپر لگا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مٹی کا تیل بھی آپ نے 200-250 پہلے دفعہ ویسے بڑا ٹارگیٹڈ سیلز ٹیکس لگا کسی ایسی چیز کے اوپر جو لگژری کے اندر کاؤنٹ ہوتی ہے یا کچھ ایک سرٹن کلاس کرتی ہے جو ہر کوئی نہیں
इस्तेमाल करता, तो मेरा ख्याल है ये तो रिग्रेसिव टैक्सेशन नहीं है। वो तो बेचारे गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। नहीं सर, हाई ऑक्टेन कौन सा गरीब इंसान जो है वो अपनी मोटरसाइकिल में हाई मिट्टी ऑक्टेन का तेल की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मिट्टी का तेल तो नहीं ऑयल की बात करें वो ठीक है, लेकिन हाई ऑक्टेन की जो जहां तक बात है सर, वो तो एक स्पेसिफिक क्लास के लिए है ना, तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि पहली दफा हमने ठीक प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किया है। इस्तेमाल करना ना, मरियम नवाज से अपनी गलतियां तो वो प्रोटोकॉल के साथ। चलिए मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही थी सर, बहुत सारी बातें जो है वो जाहिर है ऑपोजिशन में उन्होंने मुखालफत में करनी भी है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी नहीं है जो नाजायज कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पेट्रोल की कीमतों की अगर हम बात कर लें तो सर बाकी जो जिस तरह से पास ऑन हुआ है लोगों के ऊपर उसका बर्डन वो नहीं होना चाहिए था। मैं सवाल पहले तो ये करना चाह रही हूँ कि सर आपको नहीं लगता इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान का, उसके अंदर ही मीडिएशन का किरदार, अपनी इंटरनल पोलराइजेशन जो है सियासी उसके ऊपर भी काम करे ताकि यकसुई के साथ इन मसाइल के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर सके? देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि अपोजिशन का एक ही नुक्ता नज़र जो पीटीआई अपोजिशन है कि इमरान नहीं पाकिस्तान नहीं। देखें इन्हें वो सारी चीज़ें भूल गई हैं कि जब देखें ये कहते हैं जी उनका असर लिया। अब मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब ने जब ये 28 मई को बम धमाके किए थे तो उसमें कौन सा असर लिया था? ये पाकिस्तान को जो एटॉमिक पावर है वो डिक्लेयर करने में कौन था? उस वक्त इमरान खान साहब थे। आप मुझे बताएं ना, अब ये नवाज शरीफ ही था जिसने ये अपना उस वक्त उसको जितना प्रेशर था, जितना लालच था, वो सारी चीज़ें। बाकी आप मुझे ये बताएं कि आप तनकीद करने में, आप बनी गाला से तो भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अब ये गाड़ी से नहीं आते थे, आप कहते थे जहाज पे तो तेल कम खर्च होता है। तो ऐसी बातें मैं कहता हूँ फजूल बातें हैं। इन बातों को करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि ये चीज़ें जो आपने अपने सारे सिस्टम में की हैं और अब सिर्फ आप पछतावा है आपको कि आपको जो एस्टेब्लिशमेंट आपने पे हाथ नहीं रखा, आपको आपको हुकूमत नहीं मिली, आप जनाब उस हुकूमत को लेने के लिए आपने कौन से जतन नहीं किए। और आप वो ये वाली तनकीद वो भी करते हैं तो गलत है, आप भी करते हैं तो गलत है। ये तो इस तरह नहीं सर, इस तरह के जवाब फिर बहुत सारे हैं ना। 11,000 के जहाज में तो वैसे नहीं जाते थे खान साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखे। ये डिस्कशन खुली तो सर फिर तो देखें हमने तो नहीं बात, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम तो देखें मैं भी सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, गरीब मुल्क के आवाम जो है उनकी चीफ मिनिस्टर के पास 11,000 रुपए का जहाज है सर। कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के मेडिएशन की बात कर रहा हूँ। मैंने तो नहीं इस बात को छेड़ा कि क्या इनके दौर में क्या होता रहा है। अच्छा, एक तो है ना उनका एक्सट्रीम मुतालबा जो आप कहते हैं, वो कहते हैं खान नहीं पाकिस्तान नहीं से, लेकिन कोई गवर्नमेंट अपने रवैये पर भी गौर करे। उनकी सेहत का मामला कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उनकी मुलाकात का मामला कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो फिर यही रवैया मिलेगा ऑपोजिशन से जो मिल रहा है। को ये कहते थे कि बाहर फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं आने चाहिए, इन्होंने अपील की। वो एक किसी जात का मामला था, वो पाकिस्तान का मामला था कि रेमिटेंसेस रोक लो। ये कोई IMF जो है वो आपके साथ बैठ के नेगोशिएट ना करे। ये पाकिस्तान का मामला था, ये जात का मामला था। आपने कहा जी आप यूटिलिटी ना दें और इनको फाड़ दें बिलों को, ये पाकिस्तान का मामला था।